تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے جتنے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں ان سے ہماری کوئی بغاوت ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ پورا مجمع بآواز بلند جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تقریر سننے کے موڈ میں ہیں؟ نیچے والے نہیں، جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں تقریر سننا چاہتے ہیں۔ زور سے پیچھے والے لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے اور سبحان اللہ بولتے ہوئے اٹھائیے۔ دونوں ہاتھ آپ کا سبحان اللہ بولتے ہوئے اٹھا رہے۔ تقریر سنیں گے تو معاف کیجیے گا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ ہم میزبان ہیں، میزبانی کا حق ادا کیجیے۔ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اسے فائبر کی کرسی کہتے ہیں۔ اظہر القادری اگر اسے اپنی جوتی کی نوک سے ٹھکرا دے تو اس کا جغرافیہ بگڑ جائے گا۔ آپ اس فائبر کی کرسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، اس آیت الکرسی کے لیے پیدا ہوئے ہو جس کے لیے حسین نے کربلا میں اپنا لہو بہایا تھا۔ تو میں امام حسین کے لہو کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ دیجئے، زمین پر بیٹھ کر زمیندار بن جائیے۔ مائک ٹھیک کرو، آواز نہیں ہے، منہ سٹا کے بولنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ آ جائیے نا۔ دو چار آدمی پیچھے بالکل تھر بنے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آ جائیے، مجھے کچھ نہ کہنے دیجیے، ورنہ میرے پاس ایسے ایسے جملے ہیں کہ آپ کرسی چھوڑ کے تو بڑی آسانی سے آ جائیں گے۔ جو جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ چلے جائیے، اگر دعا کر دوں گا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، آ جائیے، جگہ بہت ہے۔ جتنے لوگ ابھی کرسی پر بیٹھے تھے پھر اتنے حضرات اگر آ کر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ یہ جگہ پر ہو جائے گی، مگر اب لایا کہاں سے جائے گا آدمی کو؟ دیکھ رہے ہیں ایک مولانا صاحب، ہائے ہائے ہائے، دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بابو نیچے بیٹھو نا، حضرت مولانا صاحب زلفی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائیے۔ تو ایک آدمی نے دو آدمی کو لے کے چلتے ہیں، آپ دو آدمی کیوں کرسی پر بیٹھے ہیں؟ چل آئیے نا۔
وہ بیچارے کی روح تو نہیں نکل گئی ہے؟ ارے آپ کے کفن دفن سب کا انتظام میں کر دوں گا، زندہ ہیں وہ ابھی ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں، اب کوئی نہیں بچا ہے، آپ آ جائیے نا، وہ بچہ سویا ہے اس کو کیوں جگائیے گا؟ اگر اس بچے کے جسم سے روح نکلنے کا خطرہ ہے تو آپ بیٹھ کے بچا سکیں گے کیا؟ ہائے ہائے نہیں اٹھو رہا ہے بھائی، 2 آدمی جاؤ نا ذرا ان کو اٹھا کر لے آؤ، بالکل اپاہج آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، آمین بولیے نا، نہیں چل پا رہے ہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، پاؤں میں طاقت عطا فرما دے، ایسا نہیں کہ آپ لوگ پھر جا کے کرسی پر بیٹھ جائیے گا، کہے گا مولانا صاحب اتنی دعا تو دیں گے ہی ہمیں، مگر سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، آنے دیجئے، یہاں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں ویسے دھکا مار مار کے ان کو سائڈ کر دیں گے، کہ وہاں بھی ان کی گاڑی رفتار کم آپ دیکھیں تیز ہو جائے گی، بیچارے کی چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے۔ اگر آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہو تو ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اٹھا کر سبحان اللہ بول دو۔ اگر اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو ہواؤں میں لہرا کر سبحان یا رسول اللہ بول لیجیے۔ اے کوئی دیوانہ حسین تو کھڑا ہو جائے اور نعرہ تکبیر بلند کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم مالک اینو فخر رسولان نازش ہر دو جہاں سیاح لامکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا، ذرا زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں اراکین رحمت دو عالم کانفرنس، جنہوں نے بڑی محنت اور تگ و دور کے بعد اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ سے دعا ہے مولا ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما لے، اور آپ حضرات بھی اس سے کم قابل مبارکباد نہیں ہیں، چونکہ رات کے اس سناٹے میں اپنا نرم نرم اور گرم گرم بستر چھوڑ کر اس وقت اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھک لے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، زور سے بولیے آمین۔ ابھی آپ نے ہماری جماعت کے بہت بہترین سپر ہٹ شاعر، ہندوستان کا وہ ٹاپ کلاس کا کلاسیکی شاعر جسے ہم حضرت الفت نوری کے نام سے جانتے ہیں، نعت پاک سنی ہے، اور اس سے پہلے بھی مسلسل ہمارے شعراء اسلام آتے رہے۔ پھر ہماری جماعت کا وہ بہترین ادیب، بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا رضا فاروقی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ۔ اب ان حضرات کی تقریر کے سامنے میں اپنے آپ کو بونا سمجھتا ہوں،
اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. اور نقیب اہل سنت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، لگتا ہے کہ بالکل اشعار کا تھریسر ان کے پاس ہے جو اگلتے چلے جا رہے ہیں اور بھوسے کی طرح ہم سبوں کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی زبان میں، فکر میں، گویائی میں اللہ ترقی عطا فرمائے. زور سے بولیے نا آمین. دیکھیے میں قطعی مردہ ماحول میں بولنے کا مزاج نہیں رکھتا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں پورا ملک ہندو نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھوٹان حضرت القادری کے نام سے واقف ہے کہ جب قوم سونے لگتی ہے تو سوئی ہوئی قوم کو جگا کر میں اپنے نبی کا پیارا پیغام سناتا ہوں. تو اگر آپ سو جاؤ گے تو میں بھی بالکل مٹیا کے چلا جاؤں گا، اور اگر آپ سننے کے موڈ میں ہو تو مکمل بیدار ہو جاؤ. رات کے 12 تو بج گئے ہیں، مگر 12 بھارت میں کسی اور کے بجتے ہیں. جب سنیوں کے 12 بجتے ہیں تو اسے 12ویں والے آقا کی یاد تازہ ہوتی ہے. ذرا دونوں ہاتھ پورا مجمع ہواؤں میں لہرا دے. زور سے بولیے. جو ہاتھ آج اٹھ جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل میدان محشر میں وہ جنتی ہونے کی ضمانت بن جائے گا. آئیے اگر آپ اجازت دیجئے تو میں بھی 2-4 شعر سنا دوں. آپ لوگ سنیے گا، لیکن میں ترنم میں اگر سنا دوں گا تو شاعر اسلام حضرت الفت نوری آؤٹ آف مارکیٹ ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری قوم کا یہ ہیرا مارکیٹ سے نکل جائے. اس لیے تحت لفظ مجھ سے سماعت فرمائیے. تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، کعبے کا مدینے کا بلاوا نظر آیا، اور آنکھیں جھکی تو آل پیمبر تھے سامنے، آنکھیں جھکی تو آل پیمبر تھے سامنے، اٹھا جو سر تو گنبد خضرا نظر آیا. صدیق تھے، فاروق تھے، عثمان و علی تھے. صدیق تھے، فاروق تھے، عثمان و علی تھے. جھرمٹ میں ان کے نور کا حالہ نظر آیا. محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کی اس محمدہ کی سرزمین کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہمارے کمیٹی کے بہت سارے بزرگ حضرات بھی اوپر ہیں، اور جتنا بلہ داری نوجوان ہے سب کا ATM حضرت الفت نوری کے وقت کھلا تھا. ہم لوگوں کے وقت رات کے 12 بج گئے، اس لیے ATM کا بٹن بند ہو گیا ہے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ میں بند ATM سے بھی مال نکالنا جانتا ہوں. تو محبت سے مجھ کو برداشت کر لیجیے. بولیے برداشت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تھوڑی دیر پیار سے اگر آپ برداشت کر لیں تو بہت اچھا ہے. جو لوگ گھٹنا پر ہاتھ باندھے میڈم کی طرح بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ میڈم کی طرح مت بیٹھو، اسلام کے مجاہد کی طرح بیٹھو. دونوں ہاتھ چھوڑ کے پاؤں گرا کے. میں ابھی بلشاہی تھا کہ حضرت علامہ مولانا رضا فاروقی جو ہماری جماعت کا بہت متحرک عالم دین ہے، اللہ تعالی سے عالم دین کو دنیا بھر میں ایک نہیں 1 کروڑ پیدا فرما دے. ذرا زور سے بولیے. انہوں نے کہا حضرت القادری آج تیرا امتحان ہے. میں نے کہا کیا میرا امتحان ہے؟ کہا مجمع کم ہے. میں نے کہا جو کم ہوتا ہے وہی اہم ہوتا ہے، وہی صاحب دم ہوتا ہے، اسی پر غوث و خواجہ اور رضا کا کرم ہوتا ہے. ذرا زور سے بولیے. حضرت آپ اپنا اسم شریف بتا دیجیے گا ذرا جلدی سے.
جی محفوظ عالم محفوظ عالم صاحب نے کہا حضرت آج ہی تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ خطیب ہیں یا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ نگاہ اٹھا کے دیکھیے ٹچر بچر لوگ بیٹھے ہیں ایسے جیسے لگا کہ ہندوستان کا جب بٹوارا ہو گیا تو پاکستان الگ ہو گیا، سری لنکا الگ ہو گیا. میں نے کہا دیکھیے گا ہم ہندوستان کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کا بٹوارا کر چکے، اب بٹوارا نہیں ہونے دیں گے. بھارت کے اس دیواروں کی حفاظت کے لیے بھارت کا ہر فرد اپنا لہو دینے کو تیار ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے دعا ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. چلیے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ 10 والا اے ٹی ایم چالو ہے، ہم لوگ تو 100 200 500 والا اے ٹی ایم چالو قریب ہے تو تھوڑی دیر. میں نے کہا محفوظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسلام کی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے کہ ہم 313 تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کا تاج پہنایا گیا تھا. ہم 72 تھے تو بھارت کی گلیوں سے یہ آواز نشر ہوئی تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ سب کو سلامت رکھے. اس لیے آپ مکمل بیداری سے سنیے. مائک والے کی تعریف کی ہے حضرت علامہ رضا فاروقی صاحب نے، مگر اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہوں تو آواز نہیں کیچ کر پاتا اور سٹ جاتا ہوں تو آواز کو بھرا دیتا ہے. اب تو میں کہوں گا مولانا صاحب کل آپ ایک پٹیشن تیار کر دیجئے، اس کو بھارت کے پارلیمنٹ میں بھیج دیجئے، یہ مائک مودی جی کے لیے پارلیمنٹ میں خاص ہو جائے. بہرحال ذہن اگر آپ کا قریب ہے تو محبت سے میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان عشق مصطفیٰ بنایا ہے. ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. اگر ہمارا نوجوان کیا نام ہے آپ کا ذرا جلد؟ محمد اکبر کھڑا ہوا کہا مولانا کیا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ ہمارے علماء نے کہا خدا کی قسم جس کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ جلے گا اس کی مغفرت ہی مغفرت ہے. ذرا زور سے جو ہاتھ آج اٹھ جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اٹھانے کو قبول فرما لیا تو کل میدان محشر میں آپ کے اعمال جنت میں لے جائیں یا نہ لے جائیں، رحمت دو عالم کانفرنس کے ہاتھ اٹھانے والی اعضا جنت میں کھینچ کر لے جائے گی. نیچے رکھ دیجئے، میں اتنی دور لمڑ کے تو نہیں لے سکتا، وہ تو صرف الفت صاحب کا ہاتھ اتنا لمبا ہے کہ جنات کی طرح یہ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. ذہن اگر قریب ہے تو تھوڑی دیر محبت سے. آپ کا نام کیا ہے بابو؟ ذرا زور سے بولو نا، جلدی بولو نا بیٹا تم اپنا. ہاں محمد شاہ عالم، یہ تو اتنا بڑا نام ہے کہ حضرت شاہ عالم احمد آبادی کی یاد تازہ کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیض ان پر جاری فرما دے. حضرت جناب شاہ عالم صاحب کھڑے ہوئے کہا مولانا کیا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہمیں جنت مل جائے گی؟ میں نے کہا مجھ سے مت پوچھنا ہو تو چل بریلی امام عشق و محبت کی تربت پر چل کر عریضہ پیش کر. اے سیدنا اعلی حضرت بتایا جائے جس عشق کا پرچار آپ نے کیا ہے، جس محبت کو سینے میں لانے کی باتیں کی ہے، وہ عشق ہمیں جنت دلائے گا یا نہیں؟ تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مصطفیٰ کا ہوتا ہے جنت، ارے بولیے نا جنت اسی کی ہوتی ہے. ذرا زور سے بولیے جنت اسی کی ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو تو اپنے محبوب کا بنا دے تاکہ تیری جنت ہماری ہو جائے. زور سے بولیے آمین. آئیے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زبیر. محمد زبیر صاحب کھڑے ہوئے کہا مولانا
کیا عشق مصطفیٰ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا؟ میں نے کہا خدا کی قسم زندگی کے ہر موڑ پر لمحہ بلمحہ کام آئے گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولتے رہے۔ پھر دوسرے نے کہا مولانا کیا عشق مصطفیٰ کب انسانوں کے جسم سے روح نکلنے کے وقت کام آئے گا؟ میں نے عرض کیا جب جسد انسانی سے روح نکالی جائے گی اس وقت بھی عشق مصطفیٰ کام آئے گا۔ کیا قبر کی منزل میں کام آئے گا؟ میں نے کہا خدا کی قسم قبر کی منزل میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا، میزان پہ بھی کام آئے گا، حوض کوثر پہ بھی کام آئے گا، اور جنت میں بھی عشق مصطفیٰ کام آئے گا۔ یہ سب ہمارے دعوے ہیں۔ اگر میں ان دعووں کی دلیل دینا شروع کروں تو ایک دو راتیں نہیں، ہزاروں راتیں جوان ہو کر بوڑھی ہو جائیں، پھر جوان ہو پھر بوڑھی ہو جائیں، تو پھر بھی کما حقہ حضر القادری آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر صرف ایک پوائنٹ لے کر آگے بڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کے ATM کا بٹن چیک کروں گا چالو ہے یا نہیں۔ تو تھوڑی دیر محبت سے نہیں بھیا آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں گا، میں لے کے نہیں جاتا ہوں، مجھے تو جو ادھر ملا وہی لے کے جاؤں گا، اس وقت جو بٹن دبے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ بہرحال ذہن اگر آپ کا قریب ہے تو تھوڑی دیر محبت سے ایک سوال کا تیور دیکھیے، عشق مصطفیٰ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا یا نہیں؟ میں نے حضرت اسم شریف بتا دیا تھا، مولانا محمد ولی اللہ صاحب سے کہا ہر موڑ سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس وقت کفر کی طاغوتی طاقت اسلامی عظمت کو چیلنج کر رہی ہو، غیرت اسلامی کو للکار رہی ہو، اس وقت عشق مصطفیٰ کام آئے گا یا نہیں؟ میں نے کہا اگر یہ سمجھنا ہے تو جنگ بدر کا وہ منظر ملاحظہ کرو، کفر کی طاغوتی طاقت نے اسلامی عظمت کو چیلنج کیا تھا، غیرت مسلمانی کو للکارا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے میرے چرنوں پہ اپنی جان کا بلیدان دینے والوں سنو سنو، اے میرے نام پر اپنا لہو دینے والے مسلمانوں، اب تمہارا یہ وقت آن پڑا ہے کہ تیری غیرت للکاری جا رہی ہے، اسلام کی عظمت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اٹھ اور تو اپنا لہو دینے کو تیار ہو جا۔ آج کا مسلمان ہوتا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا، مگر واہ رے جان سارا نے مصطفیٰ، ان کی ایک ایک ادا کو ہزاروں سلام، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے مصطفیٰ میں اپنا لہو ایک ایک قطرہ خون اسلام کی بقا کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ ذرا زور سے بول دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تیار ہو تو میدان کارزار میں چلو۔ میدان کارزار میں جانے کی تیاری ہو گئی، مگر سامنے ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے سرکار جس کے مقابلے میں مجھے بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس لوہے کی تلوار ہے، نیزے ہیں، برچھیاں ہیں، بھالے ہیں، لڑنے کا سارا ساز و سامان ہے، اور میں نہتا ہوں، اے مصطفیٰ میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جا سامنے کھجور کا درخت ہے، ٹہنی توڑ لا۔ دیوانہ ایک ٹہنی توڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں دیا، میرے آقا نے دست نازنی سے پکڑا اور پکڑتے ہوئے فرمایا جا یہ تیرے لیے تلوار ہے، ذرا زور سے بول جا یہ تیرے لیے تلوار ہے، تسلیم کر لیجئے۔ ہمارے نقیب محبوب رضا عالم صاحب بھی اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر یہ اعلان فرمایا لوگوں کل سب کے سب اسی میدان میں اکٹھا ہو جانا، اسلام کی آبرو کا سوال ہے، بولو ہم میں کا کوئی بوڑھا ایسا ہے جو نقاب پہن لے گا؟ زور سے بولو نہیں نہ پہنے گا، زور سے بولیے نہیں نہ پہنے گا۔ کوئی جوان ایسا ہے جو چوڑی پہن کے اپنے گھر میں رہ جائے گا؟ نہیں۔ کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے اوپر حجاب ڈال کر پردے میں رہے گا؟ نہیں، بلکہ اس کی غیرت ایمانی اس بات پر آمادہ ہوگی کہ چلو سب کے سب اپنا لہو اسلام کے لیے دینے کو تیار ہو جائیں۔ اگر آپ سب یہاں اکٹھا ہو گئے، امام صاحب نے ایک ولولہ انگیز خطاب کے بعد کہا لوگوں میدان کارزار میں چلو، تو آپ کہو گے مولانا نہتھا بھیج رہے ہو، ہتھیار دو۔ اگر مولانا نے ایک لاٹھی اور ایک ڈنڈا آپ کو دے دیا تو آپ مطالبہ کرو گے یہ ڈنڈا دے رہے ہو، زمانہ ڈنڈے کا نہیں، نیو کلیائی ہتھیار
پیار کا ہے. آپ یہ ڈنڈا دے رہے ہو, گویا میری ماں کی ممتا لوٹوانا چاہتے ہو, باپ کا پیار چھنوانا چاہتے ہو, بہن کی الفت قربان کرانا چاہتے ہو, میری بیوی کو بیوہ کرانا چاہتے ہو, میرے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہو. جب تک آپ ہتھیار نہ دو گے میں میدان کارزار میں نہیں جاؤں گا. میں کہوں گا اے محمدہ شریف کے دیالو مسلمانوں, اے رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں, اگر یہی سوال میں نے دیوانہ سے کیا جسے سرکار نے کھجور کی ایک ٹہنی عطا کیا, اے دیوانہ کیوں نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کیا تھا, اے مصطفیٰ یہ ٹہنی جس پر کفر کی تلوار پڑ جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی, میری ماں کی ممتا لٹ جائے گی, میرے باپ کا پیار چھن جائے گا, میری بہن کی الفت قربان ہو جائے گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہماری عورت بیوہ ہو جائے گی, ہمارا گھر تاراج ہو جائے گا, ہمارے جسم سے ہمارا بازو کاٹ کے پھینک دیا جائے گا, ہمارے تن سے ہمارا سر جدا کر دیا جائے گا, ہمارے لہو سے یہ زمین رنگین ہو جائے گی. تو اس دیوانہ نے جواب دیا, سنے نادان اظہر القادری, حقیقت یہ ہے کہ میں جس کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا اس کا بھروسہ لوہے کی تلوار پر تھا اور ہمارا بھروسہ عشق احمد مختار پر تھا. احمد مختار پر تھا. گویا جس کا بھروسہ لوہے کی تلوار پر ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے, اور جس کا بھروسہ عشق احمد مختار پہ ہوتا ہے وہ کھجور کی ٹہنی بھی لے کے جاتا ہے تو فتح مبین حاصل کرتا ہے. ذرا زور سے بولیے. مگر بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کا کیا نام ہے بڑے میاں؟ عبد الجلیل. نام بڑا پیارا ہے, کام بھی ان کا پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ زور سے بولیے. اللہ جل تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے نا آمین. عبد الجلیل صاحب کھڑے ہوئے کہے, مولانا کیا صرف اسلام کی تاریخ میں تمہیں عشق مصطفیٰ ملتا, بھارت کی کوکھ میں عشق مصطفیٰ نہیں ملتا؟ میں نے کہا اگر بھارت کی کوکھ سے عشق مصطفیٰ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلی دیکھو. جتنی دیر آپ بیٹھ کر مجھ کو دیکھو گے اتنا پریکٹیکل آپ کو میں تجربہ کرا دوں گا, اور اگر چلے جاؤ گے بھاگ بک کرو گے, آدھا سنو گے آدھا نہیں سنو گے تو کٹ پیس مال میں ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کٹ پیس مال نہیں سنو, فل گفتگو سننے کی کوشش کرو. میرے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کو دیکھو, جیسے ہتھیلی میں نیچ اونچ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز اور ہتھیلی کے چاروں طرف میری انگلیاں کھڑی ہیں, ویسے ہی ہمارے بھارت میں ایک شہر ہے جو چند پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے. جو شہر چند پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے اسی شہر کو زمانہ اجمیر کہتا ہے, اور جب دیوانہ اس وادی میں جاتا ہے تو پکار کے کہتا ہے سمجھ سمجھ کی پھیر ہے اسی کا نام. ذرا زور سے بولو, سمجھ سمجھ کی پھیر ہے اسی کا نام اجمیر ہے. اجمیر میں ہے کیا بڑی لمبی تاریخ ہے, میں اسے پیش نہیں کر سکتا, اختصار سے میں عرض کروں. اجمیر میں ایک اللہ کا ولی آرام فرما ہے جسے عطائے رسول کہتے ہیں. ذرا زور سے بولیے گا. جسے ہم خواجہ خواجگاں کہتے ہیں. ذرا زور سے بولیے. اسی کے مزار مقدس سے لگا ہوا باب رحمت ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ بولو. وہیں باب جنت ہے, وہیں اولیاء مسجد ہے, وہیں اکبری مسجد ہے, وہیں شاہجہانی مسجد ہے, وہیں 2.5 دن کا جھوپڑا ہے, وہیں تاراگڑھ پہاڑ ہے, وہیں گنجے شہیداں ہے, وہیں انا ساگر ہے جو 7 کلومیٹر پر پھیلا ہے. اسی انا ساگر کے ساحل پر جے پال جوگی کا مندر ہے. آج بھی اس مندر میں کاسا رکھا ہے, آج بھی وہ تاریخ یاد ہے, اور اسی مندر سے چند قدموں کے فاصلے پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا چلہ ہے جو آج بھی رو رہا ہے. ذرا محبت سے بولیے. یہ ہے اجمیر مقدس کا مجموعی نقشہ. اگر اظہر القادری اسے بکھیر دے تو ہزاروں راتیں چاہیے, مگر سمٹ کر اجمیر کی وادی سے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے ایک تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں. 7 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انا ساگر کے چاروں طرف اسلحہ لے کر مسلح افراد کھڑے تھے, سارے سپاہی کھڑے تھے. بادشاہ نے حکم جاری کیا تھا سارا زمانہ پانی پینے دینا, مگر فقیر کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ جانے دینا. حال یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ فقیر کے خیمے میں آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی.
ہونٹوں پر پھپھڑیاں پڑی ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، غسل کی حاجت ہے، وضو کی ضرورت ہے، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، پریشان ہے۔ ایک دیوانہ خواجہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے سرکار ہونٹوں پہ پھپھڑیاں پڑ رہی ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، میرا حال یہ ہے کہ پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں، دیوانہ گیا ہے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، لیکن خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا تو خدا سے مانگ۔ میں نے پوچھا اے دیوانہ بتا، تجھے مانگنا ہی تھا تو خدا سے مانگ لیا ہوتا، میرا عقیدہ ہے کہ تیری دعا بھی ختم نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ہزاروں ٹن پانی تمہارے قدموں میں ڈال دیتا، مگر تو نے خدا سے نہیں مانگا، خواجہ غریب نواز سے کیوں مانگا؟ تو اس دیوانے نے پکار کر کہا سن نادا نظر القادری، میں نے خواجہ غریب نواز سے اس لیے مانگا تاکہ قیامت تک کی نانا جان کی امت یہ جان لے کہ جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ پانی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ پانی کا ہر قطرہ دیوانہ رسول کے لبوں کا محتاج ہوا کرتا ہے، کے لبوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے خواجہ غریب نواز سے پانی مانگا، میں نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے خواجہ پانی مانگا ہی تھا تو آپ نے کیوں نہیں فرمایا خدا سے مانگ؟ تو آپ نے کیوں نہیں کہا خدا سے مانگ؟ یہ کیوں فرمایا کہ میں تجھے پانی دیتا ہوں؟ تو خواجہ غریب نواز آواز نے فرمایا سن نادان، اگر میں نے کہا ہوتا تو خدا سے مانگ تو زمانہ کہتا اللہ والا بے اختیار ہوتا ہے، میں نے اسے بلا کے جو پانی دیا ہے تو زمانے نے جان لیا میں مختار ہو گیا ہوں، میں اپنے نبی کے سب سے مختار بنا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا تجھے پانی چاہیے؟ کہا ہاں سرکار پانی چاہیے۔ فرمایا یہ کاسا لے جا، انا ساگر بلا لا، ذرا محبت سے بول دیے، ذرا پیار سے بول دیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا کہ انا ساگر سے پانی لے آ، فرمایا انا ساگر بلا لا۔ میں نے کہا اے خواجہ غریب نواز انا ساگر بلانے کو کیوں فرمایا؟ تو فرمایا اس لیے کہا پانی لانے کو کہتا، زمانہ مجھے یہی جانتا میں پانی کا پیاسا تھا، ارے میں نے انا ساگر بلانے کو اس لیے کہا کہ قیامت تک میرے نانا کی امت جان لے کہ اجمیر کے انا ساگر کے قطروں کا پیاسا میں نہیں تھا، بلکہ انا ساگر کا ہر قطرہ خواجہ غریب نواز کے لبہائے مبارک کا پیاسا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین، زور سے بولیے آمین، آمین۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ کاسا لے جا، انا ساگر بلا لا، ذرا محبت سے بولیے کیا فرمایا؟ انا ساگر بلا لا۔ دیوانہ کاسا لے کے چلا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا انا ساگر بلانے جا رہے۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کریک تو نہیں ہو گئے؟ اسکروپ تو نہیں ڈھیلا ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت عباس گئے تھے، ان کا بازو کاٹا گیا تھا، تیر چلائی گئی تھی، نستر چلائے گئے تھے، تلواریں چلائی گئی تھی، ان کے لہو سے کربلا کی زمین رنگین کی گئی تھی۔ تم جا رہے ہو تمہارا بھی بازو کاٹا جائے گا، تم جا رہے ہو تمہارا بھی سر جدا کیا جائے گا، تم جا رہے ہو تمہارا بھی لہو گرایا جائے گا۔ تو اس دیوانے نے کہا اے اظہر القادری، حضرت عباس کا جانا اور ہے، میرا جانا اور ہے۔ مجھے خواجہ نے کاسا دیتے ہوئے فرمایا تھا یہ کاسا لے جا، انا ساگر بلا لا۔ اسی وقت میرے یقین نے پکار کر کہا جب تک میں انا ساگر لے کر واپس نہیں آؤں گا اس وقت تک میری جان کا محافظ میرا غریب نواز ہے، میری جان کا محافظ میرا غریب نواز ہے۔ اس لیے میں کاسا لیے چلا۔ دیوانہ جیسے چلا انا ساگر کے ساحل پر پہنچا، آواز آئی پانی مت لو۔ کہا ہم پانی لینے نہیں آئے ہیں، انا ساگر بلانے آئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ سب
اسلحہ لیے کھڑے تھے، تیروں کو سوار کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں تھے کہ یہ پانی لے، میں اپنے تیر سے اس کے کاسے کو چھلنی کر دوں، مگر وہ پانی لینے کا تصور کیسا، سوال کہاں، پانی لیتے کیسے؟ وہ پانی لانے گئے ہوتے جب لیتے، وہ تو انا ساگر بلانے گئے۔ خیریت کچھ بول رہے ہیں آپ کی تقریر الگ چالو ہے ہمارے درمیان، ہاں انشاءاللہ اب ہمارے بعد انہی سے تقریر کرائیں گے، آپ لوگ سنیے گا نا ان کی تقریر، ارے زور سے بولیے نا، ہاں دیکھیے بہرحال ہم لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، امام صاحب انہی کو بلا لیے ہوتے، ان سے ہی تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد بھی معاف کیجیے گا، یہ میرا انداز تکلم ہے، برا لگے تو معاف کر دینا، ایسے ہی میں کبھی کبھی کچھ کہتا رہتا ہوں تاکہ پبلک کا موومنٹ ہماری طرف ہوتا رہے۔ بہرحال ذہن اگر آپ کا قریب ہے تو تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو سنیے۔ دیوانہ کاسا لیے کھڑا، میں نے کہا اے کیا کر رہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سارے زمانے کی فطرت ہے، جب تالاب سے پانی لینا ہو تو لوٹا جھکا کے لیتا ہے، بالٹی جھکا کے لیتا، برتن جھکا کے لیتا، تو بھی کاسا جھکا دے، انا ساگر لے جا۔ کہا ضرور القادری سنو، میں انا ساگر کا پانی لینے آیا ہوتا تو کاسا جھکا دیتا، میں پورا انا ساگر بلانے آیا ہوں۔ میں نے کہا لیے کھڑا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کھڑا ہوں تاکہ جتنے عملہ کھڑے ہیں یہ دیکھ لے کہ دیوانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ دیوانہ کاسا جھکانے کو تیار نہیں، میں نے کہا جھکا دے لے جا۔ کہا اگر جھکا دوں گا تو قیامت تک تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ والے کا کاسا انا ساگر کی طرف جھکا تھا، میں لیے کھڑا ہوں تاکہ تاریخ بن جائے کہ انا ساگر کی طرف خواجہ کاسا نہیں جھکا ہے، خواجہ کے کاسے میں انا ساگر جھک گیا ہے، خواجہ کے کاسے میں انا ساگر جھک گیا ہے۔ اب تاریخ کا وہ باب دیکھیے، دیوانے نے کہا چل اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے، ذرا زور سے بولو، دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے خواجہ غریب نواز کے نام پر زور سے بولو سبحان اللہ۔ جیسے سننا تھا کہ ایک ایک قطرہ پانی انا ساگر کا خواجہ کے کاسے میں سما گیا، میرے خواجہ کی بارگاہ میں آ گیا، ذرا زور سے بولیے۔ آج بھی آپ اجمیر کی وادی میں دیکھیے 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا انا ساگر ہے، پورا شہر اسی کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ کتنا پانی، کتنا کنٹل اور کتنا ٹن ہے یہ تو ہمارے حضرت الفت نوری صاحب سے پوچھئے۔ یہ جب راجستھان جاتے ہیں خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ میں پہلی بار جب گیا تھا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، کہا چل کے دیکھیں۔ جیسے میں گیا جے پال جوگی کے مندر میں، پوچھا بتائیے پنڈت جی کاسا کہاں ہے؟ اندر سے کاسا لے کے آئے، میں نے کہا اس کاسے میں کتنا پانی آئے گا؟ کہا 5 kg۔ میں نے کہا کیا انا ساگر میں 5 ہی کلو پانی ہے تھا؟ کہا مولانا جھانک کے دیکھو۔ جیسے میں نے دیوار کے بغل سے جھانکا تو دیکھا ہزاروں ٹن اور ہزاروں کنٹل پانی ہے۔ میں نے کہا کیا جتنا پانی ابھی ہے اتنا ہی پانی تھا؟ کہا مولانا اس وقت لبالب بھرا تھا۔ میں نے کہا 7 کلو کے کاسے میں یہ پورا پانی کیسے سما گیا؟ کہا میں نے تمہارے پرکھوں سے سنا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کوزے میں سمندر کو بند کر لیتا ہے، اور اس مقولے کو بھارت کی کوکھ میں اگر کسی نے پورا کر کے دکھایا ہے تو اسی کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے دیوانگی سے بولو سبحان اللہ۔ اسی کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ میں سوچتا رہا یا اللہ 7 کلو کے کاسے میں 7 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انا ساگر کو سما لیا، چلو مانا ہم نے پنڈت کی بات، مگر کیا کہیے جیسے ہی مظفر پور سے پوسا کی طرف میں چلا تھا، ایک اٹنگا پیجامہ والا دور سے مجھے سلام کر رہا تھا۔ حضرت الفت نوری نے کہا مولانا پھنسے؟ ہم نے کہا جواب ہی نہیں دوں گا کہ پھنسوں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بڑی ہوشیاری سے وہ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ پوچھا
پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا محمدہ جا رہا ہوں۔ کہا جان رہے ہو وہاں جو امام صاحب آئے ہیں وہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، مگر ایک دن انہوں نے بہت بیکار گفتگو کی۔ میں نے کہا کیا بیکار گفتگو کی؟ کہا انہوں نے یہ فرمایا لوگو مت گھبراؤ، کل ہم سب گنہگار نبی کی چادر رحمت میں چھپ جائیں گے۔ کہا مولانا بتاؤ کتنی بڑی چادر تیرے مصطفیٰ کی ہوگی جس میں محمدہ کا پورا گنہگار چھپ جائے گا؟ حضرت الفت نوری کو جلال فاروقی آیا، انہوں نے کہا بے نادان، جب خواجہ غریب نواز کے 7 کلو کے کاسے میں 7 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انا ساگر کا ایک ایک قطرہ سما سکتا ہے تو پھر خدا کی قسم میرے نبی کی چادر رحمت میں پوری دنیا کا گنہگار سما جائے گا، سما جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا آج کی اس رحمت دو عالم کانفرنس میں تیرے جتنے بندے آئے ہیں کل میدان محشر میں مولا ان سارے بندوں کو اپنے نبی کی چادر رحمت میں جگہ عطا فرما دینا۔ زور سے بولیے آمین۔ آپ لوگوں کو خواجہ غریب نواز سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ سچی بات ہے؟ ذرا سا سچی بات ہے؟ زور سے نہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ جھوٹی بات ہے۔ آپ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں صرف حضرت قادری کو خوش کرنے کے لیے۔ نہیں، مجھے خوش مت کرو، کوئی بھی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ میرے آقا نے فرمایا بغض کسی سے کرو تو اللہ کے لیے، محبت کسی سے کرو تو اللہ کے لیے۔ ذرا زور سے بولو۔ تو اس لیے محبت اللہ کے لیے کرنا، غلط مت بولنا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، کوئی ماں کا لال پوری دنیا میں تاریخ نہیں بتا سکتا کہ میرے خواجہ غریب نواز نے نماز نہ پڑھی ہو۔ بولو خواجہ غریب نواز نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ارے زور سے بولو، نہیں پڑھتے تھے؟ آپ سب خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہو تو کتنا دیوانہ کل سے 5 وقت نماز پڑھے گا وہ اپنی اپنی جگہ یا خواجہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اب تو نعرہ لگائیے حضرات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت۔ میرے ساتھ کہیے اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا، تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سبوں کو 5 وقت پابندی سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب کہہ دیجئے آمین بجاہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یا خواجہ کہتے ہوئے بیٹھ جائے۔ جلسہ حضرت آپ کا 100 نہیں بلکہ 1000% کامیاب ہوگا۔ اتنے مسلمانوں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا، گناہوں سے توبہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو، اللہ کا فضل ہے ہم سب گناہوں سے پاک ہو گئے۔ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زور سے بولو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سبوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سبوں کی خطائیں معاف فرما دے۔ مولا ہم سب کو تو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر ایک پیاری بات میں عرض کروں، نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنایا ہے۔ بولو بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ ہم جہاں چاہے وہاں سجدہ کریں، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ہم خاص کر لیتے ہیں کچھ جگہوں کو جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اور وہ جگہیں جب خاص ہو جاتی ہیں تو وہ مسجد اتنی مقدس ہو جاتی کہ اس مسجد کا مقام دنیا کی ساری جگہوں میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ زور سے بولو۔ اگر اس کے بغل میں ہمارا گھر ہے تو 2 منزلہ نہیں 3 منزلہ عمارت تیار ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں ہو پا رہی ہے، یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔
حضرت ذرا قریب ہو کر اس کو الگ کر دیجئے گا. محبت سے ایک بار زور سے یا غریب نواز کا نعرہ لگا کے ہاتھ اٹھا کے لگاؤ. زور سے بولیے یا غریب نواز, زور سے بولیے یا غریب نواز. اے خواجہ غریب نواز, آج رحمت دو عالم کانفرنس میں جتنے آئے ہیں یہ سب تیرے نبی کے غلام ہیں. اے خواجہ تو ان پر کرم کے چھینٹے ڈال دے تاکہ ان کی دنیا میں انقلاب آ جائے. زور سے بولو آمین. کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسجد بنواؤں؟ کتنے لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو. سب لوگ چاہتے ہو مسجد بنے. تو اس محمدہ کی مسجد کا کچھ کام باقی ہے. کوئی ایسا اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جس نے ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہو؟ میں اس کی ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں. وہ صرف مجھے 10 بوری سیمنٹ دینے کا وعدہ کرے. اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ لکھیے محمد ممتاز صاحب. آپ کا جناب امجد علی صاحب. یہ دونوں 10-10 بوری سیمنٹ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. اور کوئی تیسرا ایسا مسلمان ہے جو اپنی ماں کو ان دونوں جنتی مسلمانوں کی ماں کے بغل میں اپنی ماں کا محل تیار کرانا چاہتا ہے؟ وہ 10 بوری سیمنٹ لا کے گھر کی تعمیر کے لیے دینے کو تیار ہو جائے. اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نام ہے آپ کا؟ محمد افروز. آپ کا؟ امجد علی. 20 بوری لکھے. اے سبحان اللہ. نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے امجد بھائی نے تو کمال کیا. میں نے 10 مانگا تھا 20 دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اسے بھی اتنا ہی دینا جتنی تیری مرضی ہو عطا فرماتے جانا. دولت دیتے جانا, یہ خرچہ کرتا جائے گا. زور سے بولیے آمین. تو کتنے ہو گئے؟ 3 آدمی. کتنے؟ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ ذرا زور سے بولو. کتنی؟ 4. ہے کوئی جو نبی کے 4 یار کے صدقے میں چوتھا مسلمان کھڑا ہو جائے اور 10 بوری سیمنٹ دینے کا وعدہ؟ اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا نام ہے؟ جناب ممتاز صاحب. یہ 10 بوری. آپ کا نام؟ محمد حسنین. 10 بوری. اور جو پہلے ممتاز صاحب نے دیا ہے, ممتازی نام ہے نا؟ امجد علی. 25 نے ابھی 10 ہی کا کام چل رہا. چلیے سبحان اللہ. اسی 20 کو 25 کر دیجیے. آئی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 5 ہو گیا, 4 ہو گیا. یہ ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5. زور سے. اے کوئی جو پنجتن پاک کے صدقے میں 5واں مسلمان جو 10 بوری سیمنٹ دے دے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مشتاق صاحب. 10 بوری سیمنٹ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور کوئی ہے جو 5 بوری سیمنٹ دے سکتا ہو؟ 5 بوری سیمنٹ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انصار صاحب. 5 بوری. سبحان اللہ. اور کوئی ہے جو اپنی ماں کے نام پر 5 بوری سیمنٹ دے دے؟ سبحان اللہ. کیا نام ہے جی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صدقہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. حضرت ایوب انصاری کا صدقہ عطا فرمائے. ذرا دور سے بولو نام. آپ کا نام؟ محمد ہاشم. 1000 اینٹ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جناب ہاشم بھائی نے 1000 اینٹ دینے کا وعدہ کیا. اور کوئی ہے جو مجھے 5 بوری سیمنٹ دے دے؟ اپنی ماں کے نام پر کوئی 5 بوری. ایسا ہے کوئی ماں کا دیالو بیٹا جو دینے کو تیار ہو جائے؟ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں
علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں. یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی. آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں. الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 0787857444116.